منگل کے دن 2 مئی کو میں سیکٹری سپورٹس اور سیکٹری ڈی جی سپورٹس سے ملنے گیا، جو کہ ایز یوزول ایک میٹنگ تھی، اور وہ میٹنگ اسی حوالے سے تھی کہ اپ کمنگ جو ہمارے ایونٹس آ رہے تھے تو اس سے ریلیٹڈ ان کو بریف کرنا تھا۔ تو میرے کمرے میں جانے سے پہلے جب پی این صاحب اندر گئے، انہوں نے بات کی ہے کہ عماد کاکڑ باہر آپ سے ملنا چاہ رہے، تو ڈی جی سپورٹس صاحب نے غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے میرے بارے میں۔ تو اس کے اوپر اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس نے وہ الفاظ استعمال کی جو کہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ میں بات کروں اس کے اوپر، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے اس الفاظ کو یا تو ثابت کیا جائے کہ وہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے یا تو وہ ثابت کرے، یا پھر وہ قبائلی روایات کے مطابق آ کر معافی مانگے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو اس کے بعد پھر آگے کا جو عمل ہوگا وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہونا ہے پھر، کیونکہ یہ معاملہ اگر میں پرسنلی کسی کے آفس میں جاتا ہوں تو میں اپنی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا، میں اپنی قوم کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، میں پورے بلوچستان کی کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کی کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے گالی دیتے ہیں یا آپ میرے لیے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ آپ معاملہ پرسنل لے کے جا رہے ہیں، جو کہ میری پولیٹیکل لائف گزری ہے، میری سوشل لائف چل رہی ہے۔ آج تک میرے پولیٹیکل لائف میں میرے اپوننٹس کو میں نے آج تک کوئی گالی نہیں نکالی، نہ میں نے کوئی ایسی زبان استعمال کی کہ جس پہ آج تک کسی نے کہا ہو کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہو۔ تو یہاں پہ ڈی جی سپورٹس صاحب نے جو یہ الفاظ استعمال کیے، تو ڈی جی سپورٹس صاحب کو میں یہ میسج بھی یہاں سے دینا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی وہی معاملات ہیں جو پہلے ہوتے تھے کہ آپ لوگ بے عزت کرتے تھے لوگوں کو، وہ نکل جاتے تھے اور پھر واپس آتے نہیں تھے، تو یہ آپ کی خواب ہے۔ آج جو ہے آج کی یوتھ، ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم آج ایک بدلتے ہوئے چہرے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے آپ لوگوں کو اپنی آفیسز تک رکھنا ہے، اور آپ کا آفس پبلک آفس ہے، آپ لوگوں کا آفس گورنمنٹ نے آپ کو یہ آفس دیا ہی پبلک کے لیے، آپ کیسے کسی کو روک سکتے ہو کہ وہ آپ کے آفس کے اندر انٹر ہونے سے آپ اس کو روک سکتے ہو؟ یا پھر دوسرا یہ کہ آپ گالی یا غلیظ الفاظ استعمال کریں کسی کے لیے، وہ بھی ایک اسٹاف ایسوسیشن جو کہ سیکریٹریٹ کا، ان کے پورے کابینہ کے سامنے میرے بارے میں آپ یہ الفاظ استعمال کریں، تو یہ اس کی ہم تو ایک تو شدید الفاظ میں ہم سارے مذمت کرتے ہیں، اور پھر ہمارے قبائلی عمائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ میرا نام شمس حمزازی، میں سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل رہا ہوں، تعلق میرا پیپلز پارٹی سے ہے۔ حماد بھائی، حماد کاکڑ ہمارے لورا لائق ہے، ہمارے عزیز ہے، حمزازی ہے، کاکڑ ہے، ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ حماد کاکڑ نے پورے پاکستان بلکہ پورے اسلامی ممالک کا ایک نام روشن کیا۔ اس کا جو کردار ہے، 2 دفعہ حماد کاکڑ او آئی سی کی جانب سے جو اسلامی ممالک کی جو یوتھ ہیں، ان کی جو تنظیم ہے، 2 دفعہ یہ حماد کاکڑ پریزیڈنٹ رہا، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ دوسری جانب جب یہ ڈی جی سپورٹس دورہ بلوچ، اس نے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا، اس کے خلاف جو باتیں کی، یہ ہمارے روایات کے منافی ہے، یہ حتی کہ عزت میں آتا ہے۔ تعزیرات پاکستان میں یا قانون میں جو بھی بندہ یا کسی ادارے کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف کوئی تحریری یا ایسی عمل ہو یا زبانی ہو، اس کو اگر اس کی عزت کو ٹھیس پہنچے، یہ خلاف قانون بھی ہے۔ اور ہماری روایت تو آپ کو جانتے ہیں کہ پشتون بلوچ روایات میں ہماری ساری جنگ یا ہماری جو جھگڑے، ہماری جو خون خرابی، یہی عزت پہ ہوا ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں وہاں پہ ایک اجلاس ہوا تھا یو این یوتھ کا، تو اس میں ہمیں انویٹیشن آئی تھی کہ آپ بلوچستان سے 3 ممبرز لا کر میں نے ایڈریس کرنا تھا یونائٹڈ نیشنز کو، جس سے ریلیٹڈ میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی۔ میں نے ان کو بتانا تھا کہ یونائٹڈ آپ کے صوبے کے لیے فخر کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آپ کے پاس یہ معاملہ ہے کہ میں نے جنرل اسمبلی کو ایڈریس کرنا ہے، اور آپ نے مجھے سپورٹ لیٹر دینا ہے جو کہ میں نے لے کے جانا ہے، وہاں پہ دکھانا ہے کہ میں گورنمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے تو انہوں نے یہ معاملات کیے کہ وہ پاکستان کی چیئرز کی پکچر مجھے، میرے باقی کولیگز جو کہ باقی ممالک میں ہیں، انہوں نے ایسے چیئرز کی پکچر بھیجی کہ پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے اور تینوں کے تینوں چیئرز خالی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ نہ ہماری کوئی سپیچ ہوئی ہے۔ فورن آفس نے اس پہ مجھ سے جواب طلب کیا ہے کہ یہ آپ کا نام آیا ہوا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اب ان نائل جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔